अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एक दिन में अवाम को 2 झटके, हुकूमत ने बिजली के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। शहबाज स्पीड की आंधी, एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे, डीजल 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 26 रुपए 38 पैसे का इजाफा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रूस तो छोड़ें, हमें यूक्रेन भी सस्ता तेल या गंदम देगा तो खरीद लेंगे। IMF ने शर्त रखी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करें। IMF से मुआहिदा जून में हो जाएगा। घी की कीमतों में भी इजाफे का इंदिया दे दिया। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका, फी यूनिट कीमत में 47% इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। नेपरा का कहना है बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया। तेल की कीमत और पैदावारी लागत बढ़ने से बिजली की कीमत बढ़ाई गई। 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट होगा। माहिरीन का कहना है सेल्स और दीगर टैक्स मिलाकर 1 यूनिट बिजली पर 11 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इन्होंने 60 रुपए तो बढ़ा दिया है और अभी भी ये रो रहे हैं। द वेरी फैक्ट इज कि इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर और इन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी। 60 रुपए कीमत बढ़ाकर अब भी रो रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोल पर 50 और डीजल पर 80 रुपए कमा रही हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया, वक्त पर फैसले नहीं किए गए। शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत तैयारी पकड़े, अपना सामान पैक रखें, इनके जाने का वक्त करीब है। पेट्रोल में इजाफा इनके गले पड़ेगा, लोग खुद सड़कों पर आएंगे। हमाद अजहर कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल झूठ बोल रहे हैं, जो इनको लाए हैं वो नहीं चाहते कि ये रूस से तेल खरीदें। मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि फौरन मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान की महंगाई की नई लहर के खिलाफ आज पुरअमन एहतजाज की कॉल, कहा अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ लोग नमाज जुमा के बाद एहतजाज करें। चाहता हूँ अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरे करें। अवाम दुश्मन हुकूमत की पॉलिसियों से महंगाई का तूफान आ गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में मुआशी तबाही फेर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों के असासे बैरून मुल्क हैं। मईशत नीचे गई तो सोवियत यूनियन टूट गया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह आप न्यूट्रल हों। कौम जानती है कि ताकत आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुल्क नीचे जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तारीख माफ़ नहीं करेगी। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब, कहा कि कौम तैयारी कर ले, परसों दीर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन का ऐलान न हो जाए। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर धांधली की तैयारी कर रही है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती क्योंकि ये वो पॉलिसीज़ बनाएंगे जो अमरीका की होंगी। जो लोग हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस थे, कौम उनको नहीं भूलेगी। हमने भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की, लेकिन हमारी तनकीद मस्बत है। मरियम नवाज की निराली मंतक, कहा खुद को जिहादी लीडर कहने वाला अब जमानती लीडर है। राना सनाउल्लाह के डर से पेशावर में छुप कर बैठा है। जिस मैंडेट का ये सोग मना रहे हैं वो इनका कभी था ही नहीं। अब ये नाकामी का मलबा मुल्क पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान KP हुकूमत के वसाइल पर कब्जा करके बैठे हैं। उन्हें फराह गोगी से बनी गाला तक चलने वाली माल गाड़ी बंद होने की तकलीफ है। मेरी और हुकूमत की सपोर्ट ना करें, मगर खुदारा पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में वफाकी काबीना की खुसूसी कमेटी का अजलास। PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च, वफाक पर हमले की मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान और वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। वफाक पर मुसल्लह हमले से मुतालिक शवाहिद का जायजा लिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का लॉन्ग मार्च वफाक पर मुसल्लह हमला और बगावत था। लॉन्ग मार्च के शुरका मुसल्लह थे, उनके साथ असलहा बरदार फोर्स थी। खुसूसी कमेटी का अगला इजलास 6 जून को होगा।
جو جعلساز خاتون ہے اس نے کیا کیا بیانات دیے. آج وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے گھر سے جو ایک دن میں 2 جنازے اٹھے, آج یہ ان کے حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھائیں گے. آج اے آر وائی کو بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم محب وطن ہے کہ نہیں ہے. آج اے آر وائی کو بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ محب وطن ہے. پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہا جعلساز خاتون ایسے محب وطن پر پرچے بنوا رہی ہے جس کے گھر سے ایک دن میں 2 جنازے اٹھے. ارشد شریف ایک شہید کا وارث ہے, اس پر مقدمہ ہو رہا ہے. زرداری اور اس کے فرزند پر کرپشن کا کیس آتا ہے تو وہ سندھو دیش کے نعرے لگاتے ہیں. نواز شریف بیرون ملک اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے. اس کی جعلساز بیٹی نے بھی کتنی ہرزہ سرائی کی, کوئی ایکشن ہوا؟ سپریم کورٹ نے عمران خان کی لانگ مارچ کے لیے پیش کی درخواست واپس کر دی. اعتراض عائد کیا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. درخواست گزار کی جانب سے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا. لانگ مارچ کے دوران مقدمات عمران خان کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 25 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا. عمران خان کو 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد قیصر اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت منظور کر لی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 3 مقدمات میں مراد سعید کی عبوری ضمانت منظور کر لی. سپریم کورٹ میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی کیسز میں مداخلت سے متعلق کیس. حکومت کا تحریری جواب جمع. ای سی ایل سے نکالے گئے ناموں کا دفاع. کہا نیب یا ایجنسی کی تحقیقات والے سب نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے جا سکتے. قانونی تقاضے پورے کر کے ای سی ایل رولز میں ترمیم کی گئی. ایف آئی اے نے بھی ہائی پروفائل مقدمات کی تفصیلات جمع کرا دی. جہانگیر ترین کے خلاف شوگر ملز میں خورد برد کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں. ایک کیس میں 4.3 ارب اور دوسرے میں 2.2 ارب کی خورد برد کا الزام ہے. شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف بھی تفصیلات پیش. کہا 16 ارب منی لانڈرنگ کیس میں چالان جمع ہے, فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز, ملک مقصود اور طاہر نقوی مفروض ہیں. عمران خان تو وہاں پہ کوئی سرکاری وسائل پہ نہیں بیٹھے ہیں. اپنی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے وہ وہاں پہ اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. عمران خان پارٹی سربراہ کی حیثیت سے پشاور میں موجود ہیں. اسی ہفتے واپس اسلام آباد آ جائیں گے. سرکاری وسائل پر نہیں بیٹھے. مریم نواز خود سرکاری وسائل استعمال کرتی رہی ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو غدار ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی کو علیحدہ کریں گے تو اس کا بہت نقصان ہوگا. جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی. وہ صحافی محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں. ارشد شریف, صابر شاکر, عمران ریاض, سمیع ابراہیم, ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں. اے آر وائی کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں, کبھی اوپر کہ لوگ دیکھ نہ سکیں. کسی جمہوریت میں میڈیا پر پابندیاں نہیں لگائی جاتی. اے آر وائی کو کبھی اوپر لے جاتے ہیں, کبھی نیچے, تاکہ عوام چینل نہ دیکھ سکیں. عمران خان کی اے آر وائی نیوز کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی مذمت. کہا محب وطن صحافی ارشد شریف, صابر شاکر, عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم پر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ ملک دشمن اور ملک توڑنے والے کون ہیں. ان میں وہ چہرے بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں. اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم کہتے ہیں عمران خان نے جو کہا ملکی مفاد میں کہا. شاہ محمود قریشی بولے کہ عمران خان ہمیشہ مضبوط فوج کے حامی رہے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والے ہی کیوں اداروں پر سیاست کر رہے ہیں. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ان کی معیشت اتنی کمزور ہو جائے کہ جو ایٹمی اثاثے ہیں تباہ کر دیں. شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمران خان کے بیان پر ایجنڈا کے تحت واویلا کیا جا رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نیچے لے جائیں اور کوئی شور بھی نہ مچائے. پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری مفرور ملزم سلیمان شہباز وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیرون ممالک دوروں پر ساتھ. سلیمان شہباز کی اہلیہ کے ہمراہ ترک صدر کے عشائیے میں شرکت. اشتہاری ملزم پاکستان اور ترک سربراہان مملکت کی میز پر بیٹھے نظر آئے. سلیمان شہباز دورہ سعودی عرب میں بھی سرکاری وفد میں شامل تھے.
سلیمان شہباز اور ان کی اہلیہ کس حیثیت میں سرکاری دوروں میں شامل ہیں؟ سوالات اٹھ گئے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں مفرور اور اشتہاری سلمان شہباز پاکستان آنے کے بجائے شہباز شریف کے ساتھ سرکاری دورے پر جاتے ہیں۔ چوروں کی حکومت قائم ہوگی تو قانون کا ایسا ہی مذاق اڑایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات تک پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ نون لیگ کی درخواست منظور۔ پنجاب کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ضمنی الیکشن نتائج کے بعد مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے 25 منحرف ارکان اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ ایڈوکیٹ عزیز صدیق کہتے ہیں کہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب میں کہا کورس کے شرکاء مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر خود کو تیار کریں۔ آرمی چیف کی شرکاء کو موجودہ جنگی چیلنجز سے نمٹنے کی تلقین۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو صوبے میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی فارمیشن تیاریوں اور کارکردگی کی تعریف۔ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی منفی آؤٹ لک تھا۔ 1 سال کی محنت کے بعد اس کو مثبت کرایا تھا۔ جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس کے 2 مہینے بعد واپس یہ منفی آؤٹ لک ہو گیا۔ پاکستان کے لیے ایک اور بری خبر۔ موڈیز نے پاکستان کے آؤٹ لک کو مثبت سے منفی کر دیا۔ مقامی اور غیر ملکی کرنسی کی صورتحال غیر مستحکم قرار دے دی گئی۔ پاکستان کو مقامی اور بین الاقوامی ادائیگی میں مسائل کا سامنا۔ موڈیز کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے پاکستان کے بیرونی خطرات میں اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، کرنسی کا گرنا اور زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ہے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں ریٹنگ ظاہر کرتی ہے کہ سرمایہ نہیں رہا، دیوالیے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 1 سال کی محنت سے مثبت آؤٹ لک کرایا تھا، موجودہ حکومت نے 2 ماہ میں ہی منفی کر دیا۔ پچھلے 2 ویکینڈز گزرے، بچوں کو ہم لوگ باہر بھی نہیں لے جا سکے، کسی پارک میں، کسی سیر تفریح کی جگہ میں۔ اس کے وجہ سے پیٹرول بھرنے کے ساتھ ہر چیز مہنگا ہو گیا، تو آپ لائف میں اب بہت سی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ کے شہریوں نے گاڑیاں گھروں پر کھڑی کر دیں، ہر ممکن پیدل چلنے لگے۔ کوئٹہ کے بچوں کی ہفتہ وار سیر و تفریح بھی ختم۔ شہری کہتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ گنجائش سے ہی نکل گیا۔ کوئٹہ میں پیٹرول ڈیزل کی فروخت میں 40% کمی آ گئی۔ کراچی کرنگی میں نالے پر بنا ہوٹل زمین بوس ہو گیا۔ ہوٹل میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ حادثے کے وقت ہوٹل میں بیٹھے 8 افراد نالے میں جا گرے۔ زخمیوں کو نالے سے نکال لیا گیا، اسپتال منتقل۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، عوام کے پسینے چھوٹ گئے۔ گرمی سے برا حال، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,500 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہات میں 12 گھنٹے بجلی غائب۔ منحرفین کو ٹکٹ دینے پر نون لیگ میں اختلافات۔ مقامی قیادت اور کارکن منحرفین کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اسد کھوکھر، نعمان لنگڑیال، غلام رسول سنگھا، اجمل چیمہ، لالا طاہر رندھاوا، سلمان نعیم، نذیر چوہان آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ امیدوار نامزد کرنے کے بجائے منحرفین کو سپورٹ کرے گی۔ ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی کے صوبائی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کل طلب۔ سٹی کورٹ کراچی میں وکلاء اور عدالتی ملازمین میں تصادم، وکلاء کی جانب سے چوکیدار پر تشدد اور ججز کے دروازے بند کرنے کے معاملے پر وکلاء اور عدالتی ملازمین آمنے سامنے ہوئے، متعدد زخمی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ملاقات کے بعد وکلاء نے احتجاج عارضی طور پر ختم کر دیا۔ نمرا کاظمی کی عمر 17 اور 18 سال کے درمیان ہے۔ پولیس نے میڈیکل رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ نمرا کاظمی کے شوہر کی کیس ختم کرنے کی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ مغوی فہمیدہ کی عدم بازیابی پر سخت برہم۔ پولیس کی رپورٹ پر عدم اطمینان۔ ایس ایس پی سکھر سنگھار ملک کو
नाअहल करार दे दिया। DIG को शो कॉज नोटिस जारी। अदालती अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर और नौशहरा के कैंट एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। लाहौर में 4 स्टार, लाहौर डिजिटल, लो जी टेक, वर्ल्ड कॉल, ब्राइट मल्टीमीडिया और मुगल केबल। मुल्तान में अल्फा और सिटी केबल। पेशावर में 5 स्टार और यूनिवर्सल केबल। नौशहरा में OK केबल। गुजरांवाला में पैगासस केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची, मलीर, कैंट में भी वतीन ने नशरियात बंद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़े अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। हेडलाइंस आप जा चुके हैं। खबर आपको दें कि पेट्रोल अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।